یہ عامر الیاس رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی اس طرح سے ہے کیونکہ امیدوں کا مرکز تو بدلا ہے، وہ پتہ نہیں امریکہ ہے یا یہاں کوئی اور مقتدرہ ہے، مگر امیدوں کا مرکز تو بدلا ہے۔ دیکھیں خان صاحب کا نا جو سٹائل ہے اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، جس طرح ٹرمپ کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے اس طرح خان صاحب اچانک اسمبلیاں توڑوا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا پٹھیاں بھی سیدھیاں ہو رہی ہیں سن، اور اب سیدھے بھی الٹے ہی کام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو امیدوں کا مرکز پاکستان کا GHQ بنایا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، ہماری باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی اسی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہے۔ قبضے کی بات ہے کہ وہ بقول شیخ صاحب کے جس گیٹ سے وہ نکل کے راندے درگاہ ہوئے ہیں وہاں باقی اور لوگ بیٹھ گئے ہیں، اب راستہ کسی کو نہیں دے رہے۔ تو میرا خیال ہے وہاں سے زیادہ نا امیدی آئی ہے۔ جو آج انہوں نے گفتگو کی صحافیوں سے، جو میں نے انفارمیشن لی ساری، تو اس میں انہوں نے کہا دیکھیں مجھے تو امید تھی کہ بھئی ایک میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا نا کہ آپ تو اس ایک میٹنگ کے بعد بہت پرجوش تھے اس دن، اب کیا ہوا ہے کہ آج آپ وہ بھی نہیں کر رہے۔ جو آپ نے فکرہ کہا تھا نا لیتو لال سے گورنمنٹ نے بھی کام لیا مذاکرات کے لیے، بالکل لیا۔ یہ 7 دن کی کیا ڈگڈگی بجائی ہے ورکنگ ڈے کی؟ مطلب کوئی بات ہے بھلا عرفان صدیقی صاحب اتنے سینئر آدمی ہیں، ہم تو یہ خبر دے رہے تھے کہ انہوں نے 28 کو کر لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک ہی سا مزاج ہے، دونوں طرف کو یہ پتا ہے کہ ہمیں کسی کو کوئی توقع نہیں ہے، لیکن کیا کوئی سیز فائر طے ہوا تھا؟ کوئی رولز آف دی گیم طے ہوئے تھے کہ جی اس کمیٹی کی میٹنگ کے دوران عمران خان پرائم منسٹر، آرمی چیف اور ریاستی اداروں پہ رقیق حملے نہیں کریں گے؟ یہ طے ہوا تھا کہ اس دوران وزراء باتیں نہیں کریں گے کمیٹی کے باہر یا چھاپے نہیں پڑیں گے؟ نہیں ہوا نا، انہوں نے کہا جی باقی کام سارے ہم جاری رکھیں گے۔ تو پھر جب اس تنگ آمد بجنگ آمد پہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم کیوں گلہ کرتے ہیں کہ جی چھاپا پڑ گیا یا وہ بیان وہ ٹویٹ کیوں کرتے ہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ کی جو بھی صاحب نے بھی کہا سزا ہو گئی تھی، دیکھیں وہ اس سزا کا بھی انہوں نے کہا تھا سزا ہوگی تب بھی مذاکرات کریں گے۔ اس مذاکراتی کمیٹی نے اتوار والے دن مل کے یہ اناؤنس کیا تھا جیل کے باہر کہ اگر خان صاحب کو سزا ہو بھی گئی تو ہم تب بھی مذاکرات جاری رکھیں گے، جس سے آپ نے پروگرام اوپن کیا بیرسٹر گوہر کی گفتگو سے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب وہ ضرورت خان صاحب کی نہیں رہی تو بیچارہ بیرسٹر گوہر کیا کرے؟ لیکن پھر آپشن کیا ہے؟ اگر خان صاحب کو اب توقع نہیں رہی کہ حکومت کا چلیں ایک فارمیلٹی تھی تو پھر وہ اور ادھر سے بھی مایوس ہو گئے ہیں پنڈی سے بھی، تو پھر ان کی کیا آپشن ہے؟ مزے کی بات بتاؤں، یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے جید سیاستدان اس میں ہیں، یہ 2 گھروں میں گئے ہیں، ان میں سے ایک گھر کے مکین نے کہا آپ کی پہلی توقع تھی کہ فوج میں بغاوت ہوگی، کوئی جرنیل کھڑا ہوگا، آپ اس میں ناکام ہو گئے۔ اس نے اناؤنس کیا کہ میں ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اس کے سوال بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا پھر آپ کو خیال تھا کوئی جج آپ کے لیے ایسی بغاوت پیدا کرے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، پھر 26 نومبر کو آپ عوامی بغاوت کے تحت چلے کہ ہم سب کچھ تہس نہس کر دیں گے، آپ اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ اب آپ آ گئے ہیں ہمارے پاس جہاں سب سے پہلے آنا چاہیے تھا کہ آپ کو سیاسی جماعتوں کو اکٹھ کر کے کوئی بات کرنی چاہیے تھی، جس کا آج عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کوئی گرینڈ وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ یا اس قسم کا کوئی ایجنڈا بنائیں گے، کا بھی ذکر کیا ساروں کو ہم لے کے چلیں۔ لیکن اب پولیٹیکلی آپ جب سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو کون کہے گا نہ چلیں؟ حزب اختلاف کی جتنی آواز توانا ہوگی، جمہوریت تو یہی ہے نا کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنے گا، تو یہ اصل کام ہے۔ لیکن وہ جو ٹرمپ کا آنا اور یہ جو 8 فروری کے ساتھ پھر احتجاج کی امیدیں لگانا، تو پھر وہ دوسری پارٹی کہے گی اچھا چلو یہ بھی کر لو ایک دفعہ۔ مطلب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے آواز کتنی مؤثر باہر سے آتی ہے، ہم کیسے اسے کاؤنٹر کرتے ہیں، یا آپ عوامی رائے کو 8 فروری کو کس طرح پبلکلی ایموشنل کر کے ان کو سب کو دوبارہ انگیخت کر سکتے ہیں کہ جی لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی اپنی لیڈرشپ نہیں کھڑی ہوتی روزانہ کی بنیاد پہ۔ ان کے لیڈرز جو PTI کے بڑے بڑے وکلاء ہیں، جیسے اطہر بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک اہم شخصیت فلاں شخصیت، تو میں ایک کہتا ہوں کئی وکلاء کہتے ہیں جتنا عامر فاروق چیف جسٹس لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف PTI کو دیا ہے اور سب سے زیادہ گالیاں کھائی ہیں، کوئی اور جج نہیں ہے جتنے اگر اس کا صرف چارٹ بنا لیں۔ آج یہ نئے جج کے پاس بھی چڑھ گئے، شہباز کھوسہ صاحب پرسوں ان کی تعریف کر رہے تھے، تو عامر فاروق صاحب نے کہا ان کو چیمبر میں جا کے مبارکباد دیں، پبلک میں نہیں ہوتی مبارکباد۔ آج آپ نے عدم اعتماد کر دیا، کیس تو آپ کا آ گیا ان کے پاس، انہوں نے کوئی واپس تو نہیں کیا جس طرح پہلے بھی جج واپس نہیں کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے PTI کو جو اب ان کی پولیٹیکل تھنکنگ بن رہی ہے، جو خان صاحب اگر اس میں یو ٹرن نہ لیں، یہ جو تو وہ تمام سیاسی جماعتوں کو لے کے چلنا ہے، سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ پھر جو مرضی دیکھیں نا، مولانا فضل، ایک چھوٹی سی بات آسمان، مولانا فضل الرحمان کو لیڈر کس نے بنایا PDM کا؟ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ چلیں۔ انہوں نے اپنے جو بھی اقتدار کے مقاصد ہوتے ہیں نا،
اب آپ مجھے کوئی اور پہاڑا پڑھائے کہ جی یہ سیاسی جماعت ہے اور یہ اقتدار کے لیے نہیں کر رہی ہے تو بڑے عوام میں غم میں گھل مل رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے. آج پی ٹی آئی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ سوال صرف یہ ہے.